اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللجحود نحو ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب۔ میرے محترم خاران و برادران، ہمارے مخاطبین، طلاب عزیز، میں آپ کی خدمت میں درس کی شروعات سے قبل یہ عرض کر دوں کہ گزشتہ درس میں جو میں آپ کو نمبر 1 عنوان سے وضاحت دینا چاہ رہا تھا اور جملہ آپ کی خدمت میں مکمل نہیں کر سکا تھا، اس میں آپ نمبر 1 جو ڈالیں گے وہ آپ للتملیق پہ ڈالیے، اور للتملیق پہ نمبر 1 ڈالنے کے بعد آپ سائیڈ میں یہ لکھیے گا کہ تملیق اور شبہ تملیق جو تھی نا، ملک اور شبہ ملک، یہاں میں عرض کروں کہ تملیق میں ساری تصرفات جائز ہیں، مگر شبہ تملیق میں جو ہیں وہ تمام تصرفات جائز نہیں ہوتے۔ یہ شبہ تملیق جو اوپر، شبہ ملک جو اوپر گزرا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں آج کی بحث پر۔ یہ انڈر بریکٹ میں نے پچھلے درس میں جو ایک جگہ پر ذرا سا کچھ شوخی کا ماحول بن گیا تھا، اس کو کلیئر کرتے ہوئے میں نے ایک جملہ آپ کی خدمت میں لکھوا دیا، اور اس کی مزید وضاحت نہیں کروں گا چونکہ وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں۔ اب آئیے، اچھا ہاں، دوسری بات تبلیغ کے بارے میں جو عرض کر رہا تھا، تو گزشتہ درس کے آخر میں نے جلدی تبلیغ کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ لام جو ہے وہ تبلیغ کے لیے بھی آتا ہے، پہنچانے کے لیے آتا ہے۔ تو کس چیز کے پہنچانے کے لیے آتا ہے؟ لام کے پہلے کے فعل کو ما بعد تک پہنچانا یا ما بعد تک منتقل کرنا، اس کو تبلیغ کہتے ہیں۔ جیسے لام سے پہلے قلتو ہے تو قالا کو پہنچانا ہے بعد والے تک، یعنی میں نے کہا اس کو یا اس سے۔ اب لام جحود، جس کو میں نے بیان نہیں کیا تھا اور یہ عرض کیا تھا کہ تھوڑی سی وضاحت چاہیے ہوگی، لہٰذا میں چھوڑ رہا ہوں اور اگلے درس میں بیان کروں گا، وقت ختم ہو گیا تھا۔ لام جحود کیا ہے؟ جہد کہتے ہیں نفی کو، انکار کو، ضد کو، منع کرنے کو، ٹھیک ہے۔ تو ایک جو ہے لام ہوتا ہے جس کو لام تاکید کہتے ہیں، تاکید کے لیے آتا ہے، اور اس کے پہلے کانا آتا ہے، اور جس کانا کے بعد یہ لام آتا ہے نا، وہ کانا خود منفیہ ہوتا ہے، یعنی کانا سے پہلے کوئی حرف نفی آتا ہے، پھر کانا آتا ہے، پھر یہ لام آتا ہے، اس لیے اس کو لام جحود کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں شدت سے نفی کی جاتی ہے کسی چیز کی، یہ ہے لام جحود۔ یعنی لام، پھر میں بول رہا ہوں، آپ لوگ چاہیے تو لکھ لیجئے، لام تاکید نفی، لام تاکید نفی جو کانہ منفیہ کے بعد آتا ہے اسے لام جحود کہتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ یہ لام جو ہے اس کا ایک معنی نفی ہے، جحود ہے، جحود کے لیے آتا ہے۔ جیسے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، یہ آپ دیکھیے گا لیطلعکم، لام جو آیا ہے اس کے پہلے کانا آیا اور کانا سے پہلے ما آیا ہے، ما نافیہ، یعنی اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں مطلع کر دے علم غیب پر۔ اس لام کو کیا کہیں گے؟ لام جحود کہیں گے۔ اس کو تھوڑا اور بھی تفصیل سے کتابوں میں بیان کیا گیا، مگر میں سمجھتا ہوں آج کے لیے یہاں اتنا کافی ہے۔ اور ایک لام ہوتا ہے جو لام تقویت کہلاتا ہے۔ تقویت کیا ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی عامل عمل کر رہا ہے، وہ عامل عمل میں ضعیف ہے، مثال کے طور پہ ضربہ جو ہے ڈائریکٹ عمل کرتا ہے، ضربہ زید امرن، متعدی ہے، عمل کر رہا ہے، فعل عمل کر رہا ہے، فاعل و مفعول چاہتا ہے، لیکن کبھی ضربہ والا عمل، یعنی اس فعل والا عمل اس شبہ فعل سے آپ لیتے ہیں، اس میں فاعل سے، افعل و تفضیل سے، تو کبھی کبھی عمل کو قوت بخشنے کے لیے، ضروری نہیں ہے، واجب نہیں، لیکن عمل کو قوت بخشنے کے لیے، استحکام بخشنے کے لیے ایک لام آپ داخل کر دیتے ہیں۔ یا مثال کے طور پہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فعل سے پہلے اس کا معمول آ جاتا ہے، تو اصل تو یہ ہے کہ فعل پہلے آئے، معمول بعد میں آئے، ٹھیک ہے، لیکن جب معمول پہلے آ جاتا ہے تو فعل کا عمل کہیں نہ کہیں تھوڑا ضعیف ہونے لگتا ہے، اس ضعف عمل کے جبران کے لیے لام کو لے آتے ہیں تاکہ عمل میں استحکام آ جائے، اس کو لام تقویت کہتے ہیں، ٹھیک۔ اب پڑھیے وللتقویت، اور یہ لام جو ہے تقویت کے لیے آتا ہے، جیسے لربہم یرہبون، لربہم یرہبون ہونا چاہیے، رہونا، یرہبونا،
ربہم، ٹھیک، مگر چونکہ مفعول مقدم ہو گیا ہے تو لام لے آئے ہیں، لے ربہم کر دیا گیا ہے، جو فعل سے پہلے آ گیا ہے، فعل سے پہلے اس کا معمول آ گیا ہے، اس وجہ سے فعل میں تقویت لانے کے لیے کیا کرتے ہیں، لام تقویت داخل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مثال ہو گئی فعل کی، لربہم یرہبون، یہاں فعل و فاعل مؤخر ہو گئے ہیں معمول یعنی مفعول سے، لذا ضعیف ہو گئے، تو اس ضعف کو جبران کرنے کے لام لے آئے۔ یا دوسری مثال دیکھیے گا، ہوا ضارب لزیدن، ہوا ضارب لزیدن، ضارب زیدن بھی کہا جاتا ہے، مگر کہیں نہ کہیں ضارب یعنی اس میں فاعل میں فعل والی ضربہ والی بات نہیں ہے، تو استحکام عطا کرنے کے لیے تقویت کے لیے لام لے آتے ہیں، کہہ دیتے ہیں یا ہوا ضاربن، ہوا ضاربن لزیدن، تو ہوا ضاربن لزیدن میں لام جو آیا ہے وہ لام تقویت کہلاتا ہے، ضاربن کے عمل کو کے ضعف کو دور کرنے کے لیے، قوت بخشنے کے لیے۔ اسی طریقے سے لام جو ہے وہ کس چیز کے لیے آتا ہے، تبیین کے لیے آتا ہے۔ دیکھیے اس کے پہلے بھی آ چکا ہے کہ تبیین کے لیے، ٹھیک ہے، بات گزر چکی اس کے پہلے کہ مبین ہوتا ہے، مگر اس کے پہلے ہم نے مبین جو پڑھا تھا وہ الا کے لیے پڑھا تھا، الا مبین فاعل ہے، یعنی یہ بتانا چاہتا ہے کہ فاعل یہاں مراد ہے، فاعل کے تبیین کے لیے آتا ہے، اور یہ لام جو ہے یہ بھی تبیین کے لیے، مگر تبیین مفعول کے لیے ہے۔ دیکھیے گا فرق مثال سے واضح ہوگا۔ پہلے آپ تبیین کے اوپر نمبر ڈال کے سائڈ میں لکھ لیے کہ الا مبین فاعلیت ہے اور لام مبین مفعولیت ہے، یعنی بتاتا ہے کہ میرا مجرور مفعول ہے نہ کہ فاعل۔ واضح ہو گیا؟ اشتباہ نہ ہو، اشتباہ سے بچانے کے لیے واضح کرتا ہے کہ میرا مفعول، الا بتاتا تھا میرا مفعول فاعل ہے، اور لام بتاتا ہے کہ میرا مفعول جو ہے وہ مفعول ہے۔ وللتبیین، اور یہ تبیین کے لیے آتا ہے لام، بعدت تعجب و تفضیل، تعجب اور تفضیل کے بعد، فعل تعجب اور اسم تفضیل کے بعد، جیسے ما احبک لابیک، کتنا تم تعجب کے لیے کتنا پیار کرتے ہو تم اپنے باپ سے، تو لام جو آیا ہے یہ ابیکا پہ آیا ہے، اور یہ تبیین کے لیے آیا ہے کہ یہ ابیکا جو کیا ہے، اب جو ہے وہ کیا ہے، مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ اس لام کو لام تبیین کہتے ہیں کہ جو فعل تعجب کے بعد آیا ہے اور مفعول پر آیا ہے۔ ما احبک لابیک، کتنا محبت کرتے ہو تم اپنے باپ سے، ٹھیک ہے، مجھے تعجب ہے کہ اپنے باپ کو تم کتنا پیار کرتے ہو، تعجب کے لیے۔ یہ لام جو آیا ہے لابیک، یہ کون سا لام ہے، لام تبیین ہے۔ تعجب مجھے کس بات سے ہے، تعجب تمہارے اپنے باپ سے اتنا زیادہ پیار کرنے پر ہے۔ والاستغاثۃ، اور یہ لام آتا ہے استغاثہ کے لیے بھی، مدد کے لیے بھی، جب مدد چاہنا ہو، جیسے یا لزیدن، اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں، مثال لکھیے گا یا لزیدن لعمرن، یہاں پہ دو لام آیا، یا لزیدن لعمرن، لزید پہ جو لام آیا ہے یہ مدد کے لیے آیا ہے مستغاث کے اوپر، ٹھیک ہے، اور جس کو پکارا جا رہا ہے مدد کے لیے، یا اللہ اے زید اے زید اے زید، لعمرن یعنی مدد کرو امر کی، تو امر کے اوپر بھی لام آیا ہے اور یہ کسرے کے ساتھ آیا ہے، لعمرن، یہ مستغاث لا ہے، یا لزیدن لعمرن، مثال پوری لکھ لی آپ لوگ، لزیدن مستغاث ہے جس کو مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے، لعمرن مستغاث لا ہے جس کی مدد کے لیے بلایا جا رہا ہے، دونوں پہ لام آ سکتا ہے اور آتا ہے، اور دونوں کے فرق کو سمجھانے کے لیے مستغاث پہ لام مفتول آتے ہیں اور مستغاث لا پہ لام مکسور لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اوپر ایک مثال رہ گئی تھی، انہوں نے لکھی، انہوں بیان نہیں کیا، آپ لکھ دیجئے تفضیل کی مثال، تعجب کی مثال دی تھی ما احبک لابیک، تفضیل کی مثال آپ لوگ لکھ لیجئے کہ علی احب الناس بمحمدین، علی احب الناس بمحمدین، علی جو ہیں وہ لوگوں میں سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام،
علی علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علی سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں لوگوں میں، سب سے زیادہ پیار کرنے والے محمد. احب اس میں تفضیل ہے، ٹھیک ہے، لے محمدین، محمد کے لیے ہے نا. احب الناس لے محمدین، سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ لام جو ہے محمد مفعول ہے. یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کیا نام ہے، ہمارا مدخول جو ہے محمد، یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے. اور تفضیل کو سمجھایا جا رہا ہے کہ علی سارے لوگوں سے افضل ہیں. کس چیز میں؟ محمد سے پیار کرنے میں. اور استغاثہ میں نے بیان کر دیا. بارے نیچے نیا مسئلہ نمبر 298. الاصل فی معنی البا. اب با کے معنی پہ ہم آ گئے. با کے معنی میں اصل جو ہے وہ الساق ہے، یعنی اتصال ہے. یہ اتصال دو طریقے کا ہوتا ہے. یہ اتصال واقعی ہوتا ہے، حقیقی ہوتا ہے. یہ اتصال مجازی ہوتا ہے. اتصال یا الساق حقیقی کیا ہے؟ متکلم جب خود کسی سے چپک جائے، کسی کو پکڑ لے، کسی سے متصل ہو جائے تو یہ اتصال حقیقی ہوتا ہے. اس مثال میں مثلا متکلم یا کوئی بھی جب کسی سے، یہاں متکلم کی بات ہو رہی ہے چونکہ متکلم کا صیغہ آیا ہے. امسکتو بثوبک، ہے نا، میں اے السخت بثوبک، میں چپکا، میں نے پکڑا، میں متصل ہو گیا تمہارے کپڑے سے. یا امسکتو بزیدن بھی کہہ سکتے ہیں، میں زید سے متصل ہو گیا، زید سے مل گیا. یہاں الساق حقیقی، یہ واقعاً دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے متصل ہوتے ہیں. لیکن اس کے برخلاف مجازی بھی ہے. جیسے مررتو بزیدن، میں متصل ہوا، میں ملتصق ہوا زید سے، بزیدن، گزرتے ہوئے. تو زید سے نہیں، اے بے مکان زیدن، یہاں ایسی جگہوں پہ مکان زید آ جاتا ہے، یعنی جہاں زید تھا وہیں سے میں گزرا، زید کے بالکل پاس سے گزرا. ٹھیک ہے، زید کے مکان سے اتصال ہمارا ہوا ہے، زید سے نہیں ہوا ہے. تو یہ اتصال مجازی کہلائے گا. میں گزرا زید کے سے متصل ہوتے، یعنی زید کے مکان سے متصل ہوتے ہوئے، جہاں سے زید گزرا تھا وہیں سے میں گزرا. وَتَعْتِي أَذًا، اور اسی طریقے سے کچھ اور بھی معانی ہیں بے کے، اس کو ملاحظہ فرما لیجئے. فرماتے ہیں للتعدیت، تعدیہ کے معنی میں آتا ہے. تعدیہ کیا ہے؟ فعل لازم کو بے کے ذریعے متعدی. آپ نے باب افعال میں صرف میں پڑھا ہوگا، یا کچھ بحوث اس طرح کی گزری ہوں گی آپ کی نظر سے کہ فعل لازم کو متعدی کرنے کے کچھ ذریعے ہیں. اس میں سے دو ذریعہ مشہور ہے. ایک تو باب افعال میں لے جائیے آپ، جیسے ذہبتو کو لے جائیے، اذہبتو کر دیے، ذہبتو بزیدن، یا ذہبا زیدن، ذہبا زیدن کہیے آپ، ذہبا زیدن، زید گیا. اس کو متعدی کرنا ہوگا تو کہیں گے اذہبتو زیدن، میں زید کو لے کے گیا. یا تو بے کے ذریعے سے متعدی کیا جائے، حرف کے ذریعے متعدی کیا جائے. یہ ہے تعدیہ. ذہبتو بزیدن، اب ذہبا زیدن نہیں ہے یہ کہ زید گیا، ذہبتو بزیدن جب ہو گیا نہیں، میں زید کو لے کے گیا. ٹھیک ہے، یہ تعدیہ لے گیا والا معنی نکلے گا یہاں. میں زید کے پاس سے نہیں گیا، میں زید کو لے کے گیا. ذہبتو بزیدن، بے نے متعدی کر دیا، گویا ذہبتو بزیدن اذہبتو زیدن کے معنی میں ہو گیا. وللسببیت، اور یہ بے جو ہے وہ سببیت کے لیے بھی آتا ہے. جیسے قتل کلب یا کلیب بناقتین، ایک لمبا چوڑا ہیلدی ناکا تھا، اس سے بیچارہ کچل گیا، ٹکرا گیا چھوٹا سا کتا، وہ مر گیا، قتل ہو گیا. ٹھیک ہے، تو کس کے سبب سے قتل واقع ہوا کتے کا؟ ناقے کے سبب. اس سے ٹکرا گیا، اس سے دب گیا، اس سے کچل گیا. قرآن میں اس کی مثال ہے انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلا. بنی اسرائیل کا واقعہ آپ جانتے ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے تھے تو ان لوگوں نے بچھڑے کو جو ہے وہ پرستش کرنے لگے تھے اور مقدس مان لیا، تو بچھڑے کے پیچھے پڑ گئے تھے. وہ سب چیز داستان آپ کو معلوم ہے قرآن کی. عجل کہتے ہیں اسی بچھڑے کو نا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے ظلم کیا اپنے اوپر. کس چیز کے سبب؟ باتخاذکم العجل، بسبب اخذ عجل. تم نے کیوں بچھڑے کو منتخب کیا؟ بچھڑے کو منتخب کرنے کی وجہ سے، اتخاذ کرنے کے سبب تم نے اپنے اوپر ظلم کیا. اور باقی معانی حرف بے کے اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. التماس دعا.